آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاہرہ میڈیا پر۔ بروزے حشرتوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، بروزے حشرتوں پر ہنسی معلوم ہوتی ہے، یہ امت تو رسول پاک کی معلوم ہوتی ہے۔ اور مدینہ جس نے دیکھا ہے جب جائے گا جنت میں، مدینہ جس نے دیکھا ہے جب جائے گا جنت میں، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے، کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ تو محترم حضرات، اب آئیے نعت و منقبت کی حسین وادیوں سے گزر کر خطابت کی دنیا میں قدم رکھا جائے، جن کو میری مراد خطیب ہندوستان، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد معین الدین مصباحی دارالفتہ نجیب آباد سے ہے، جو ہم سامعین کو اپنی نورانی و عرفانی خطابات سے نوازیں گے۔ بس اسی اثار کے ساتھ ہم کو جس نے پیدا کیا ہم اسی کی بات کرتے ہیں، ہم کو جس نے پیدا کیا ہم اسی کی بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، ہم پھر اس کے بعد اپنے نبی کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں مبارکباد کے تحفے جنت سے ملتے ہیں، ہمیں مبارکباد کے تحفے جنت سے ملتے ہیں، جو اپنے گھروں میں مولا علی کی بات کرتے ہیں، جو اپنے گھروں میں مولا علی کی بات کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، آئیے اپنے آنے والے مہمان کے استقبال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے کر لیا جائے، اور پورا مجمع مل کر نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، فیضان غریب نواز، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مائک پر مفتی محمد معین الدین صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت پیر طریقت، پیر طریقت مفتی صاحب قبلہ، مفتی محمد معین الدین صاحب قبلہ، مفتی محمد معین الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل ویقول ان اللہ یحب فلانا فاحببه فیحبه جبریل فینادی فی اہل السماء یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوه ثم يحبه أهل السماء ثم يوزع له القبول في الأرض۔ وقال الصوفياء من لا شيخ له فالشيخ الشيطان۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔
برادران ملت اسلامیہ، انتہائی خوشی اور مسرت کی گھڑی ہے کہ آج ہم اور آپ عالی جناب ماسٹر ثابت صاحب کے دروازے پر ان کے ذریعے منعقد کی گئی غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کے ایک تقریب میں سیدی سندی مولائی و ملجائی حضور الشاہ المقری صابر القادری مد سبحان اللہ سبحان اللہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت کی سرپرستی میں غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریب میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے پیر و مرشد حضور قاری صابر القادری صاحب کے عمر کو دراز فرمائے، آمین آمین، اور ان کے سائے کو تادیر ہم مریدوں اور شاگردوں پہ قائم و دائم رکھے، آمین آمین۔ اور اس بزم میں ہم شریک ہیں، ہم سبھی کی حاضری غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس 11ویں شریف میں قبول عطا فرمائے، اور ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائی، گفتگو کا جو عنوان ہے، ایک عنوان ہے ایک سوال اور اس کا جواب، دوسرا عنوان ہے کہ اولیاء اکرام کے قرب کا فائدہ، تیسرا عنوان ہے اولیاء اکرام سے نفرت کا وبال، اور پھر اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ سے ملنے والا ایک اسوہ حسنہ، اور آخر میں پیر کے چند حقوق بیان کر کے رخصت ہوں گا۔ جی بے شک۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان بارگاہ غوث میں کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور بہت ہی پیارا شعر ہے، ارشاد فرماتے ہیں تو کسی کے گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، بے شک سبحان اللہ، تو کسی کے گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا، العما قہر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے کس پناہ میں درود پاک کا نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے کہا ایک سوال اور اس کا جواب۔ آج
سوال کیا جائے کہ آخر یہ جس مجلس یا جس محفل میں یا جس جشن میں ہم اکٹھا ہیں، یہ جشن ہے غوث اعظم، آخر کیا وجہ ہے کہ کبھی اس گاؤں میں، کبھی پٹی میں، کبھی پرتاپ گڑھ، کبھی سلطان پور، مجھے تو اس علاقے کے گاؤں کے نام نہیں یاد ہیں، لیکن ہر گاؤں میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر اسٹیٹ میں، بلکہ پوری دنیا میں کیا وجہ ہے کہ ہر بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ شاید کوئی انسان ایسا مل جائے جو یہ کہے کہ مجھے غوث اعظم کی ایک کرامت بھی یاد نہیں، ورنہ ہر انسان جو مسلمان ہے اسے غوث اعظم کی ایک دو کرامت ضرور یاد ہے۔ آخر یہ ہے کہاں سے سسٹم؟ کیا غوث اعظم کبھی ہندوستان آئے تھے؟ کیا ہندوستان کے اس صوبے اتر پردیش میں آئے تھے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ہر بچہ، ہر انسان، ہر سنی صحیح العقیدہ کے دل میں غوث اعظم کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، اٹھتے بیٹھتے یا عبدالقادر جیلانی المدد یا غوث اعظم، اس طرح کے نعرے اس کی کلمہ اس کی زبان سے ادا ہوتے رہتے ہیں۔ آخر یہ مشہور ہونے کی وجہ سے، یہ مشہور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی علت کیا ہے؟ تو جواب میں دیتا ہوں، جواب کہیں اور سے نہیں دوں گا، بلکہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا احب اللہ العبد نادا جبریل، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، نادا جبریل، جبریل کو بلاتا ہے، وَيَقُول اور کہتا ہے یا جبریل ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل اللہ فلاں بندے سے محبت کرنے لگا، اللہ فلاں بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، فَأَحْبِبْهُ اے جبریل تم بھی اسے محبت کر لو، تم بھی اسے محبت کر لو، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ تو جبریل اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اس سے محبت کرنے لگتے، اتنے ہی پہ نہیں، فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ پھر وہ جاتے ہیں ساتوں آسمان کے فرشتوں کے پاس، ہر فرشتے کی محفل میں جا کر کے وہ کہتے ہیں یا اہل السماء اے آسمان والو ان اللہ یحب فلانا، اللہ تبارک و تعالی فلاں سے محبت کرتا ہے، وَأَنَا أُحِبُّهُ اور میں بھی اسے محبت کرتا ہوں، فَأَحَبُّوهُ تم بھی اسے محبت کرنے لگو، تم بھی اسے محبت کرنے لگو، تو فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ تو سارے آسمان کے فرشتے اس انسان سے محبت کرنے لگتے، اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ جسے محبوب بنایا جبریل اس سے محبت کرنے لگے، اور جبریل کے بعد سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگے، سارے فرشتوں کے نزدیک وہ محبوب بن گیا، اور چوتھا کام یہ ہوتا ہے فَيُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ پھر اس کے لیے مقبولیت زمین والوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی، پھر اس کی مقبولیت زمین والوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے، چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو یا پاکستان کا رہنے والا ہو یا ہندوستان کے کسی اسٹیٹ کا رہنے والا ہو یا کسی ڈسٹرکٹ کا رہنے والا ہو یا کسی گاؤں کا رہنے والا ہو، سب کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے۔ کچھ یوں ہی معاملہ غوث پاک کے ساتھ ہوا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنایا، پھر جبریل کو ان کا محبوب کیا، پھر جبریل نے آسمان پہ جا کر کے سارے فرشتوں کے سامنے اعلان کیا کہ اللہ وہ فلاں انسان سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جب اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگے، پھر چوتھے اسٹیپ پہ ساری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت رکھ دی گئی، اب وہ چاہے اس گاؤں کا رہنے والا ہو یا پٹی کا رہنے والا ہو یا پرداب کا رہنے والا ہو یا پاکستان
आजम को ना जानते हो, सारी दुनिया गौसे आजम की दीवानी हो जाती है और गौसे आजम से मोहब्बत करने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक बहुत सुभान अल्लाह। पता चला ये गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिस मजलिस में, जिस महफिल में हम और आप शरीक हैं, ये उनकी मकबूलियत किसी इंसान के जरिए नहीं हुई है। जिसे अल्लाह मकबूल कर दे, जिसे अल्लाह मारूफ कर दे, जिसकी मकबूलियत अल्लाह दिलों में बैठा दे, कोई और उसे नीचा नहीं दिखा सकता। इसीलिए तो बरेली के ताजदार फरमाते हैं, तू घटाए से किसी के घटा है न घटेगा, तू घटाए से किसी के घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। गौसे पाक का जिस तरह 11वीं शरीफ आज इस गांव में साबित भाई के दरवाजे पे मुनक्किद है, कयामत तक मुनक्किद होती रहेगी और हम सुन्नियों के दिलों में गौसे पाक की मकबूलियत इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगी। इसलिए गौसे पाक को मशहूर अगर किसी इंसान ने किया होता, गौसे पाक को मारूफ अगर किसी कमेटी ने किया होता, किसी तंजीम ने किया होता, तो ऐसी सूरत में तंजीम के इश्तिहार के बाद कुछ दिन तो उसकी मकबूलियत रहती, फिर बाद में उसका कोई नाम लेवा नहीं रहता। लेकिन जिसे अल्लाह मशहूर कर देता है, जिसको मकबूलियत अल्लाह का फरमाता है, उसकी मकबूलियत कभी कम नहीं होती है, बल्कि सारी दुनिया के दिलों पे अगर किसी का राज चलता है तो गौसे आजम का चलता है। दूसरी बात मैंने कही थी कि औलिया इकराम के कुर्ब का फायदा, आखिर औलिया इकराम की बारगाह में हम जाया क्यों करते? कभी हम सुल्तानपुर की सरजमीन पे कोई बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह में जा रहे हैं, कभी देवा शरीफ जा रहे हैं, कभी लखनऊ की सरजमीन पे जा रहे हैं, कभी हम बरेली जा रहे हैं, कभी बलग्राम जा रहे हैं। आखिर उनके कुर्ब को हासिल करने से मिलता क्या है? तो वो मैं प्रूफ के साथ साबित करूं कि उनके बारगाह में जाने से और उनका कुर्ब हासिल करने से मिलता क्या। बुखारी और मुस्लिम में दोनों में हदीस पाक मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कौमे बनी इस्राइल में एक इंसान था जिसने 99 इंसानों का कत्ल कर चुका। इतने इंसानों के कातिल होने के बाद उसके दिल में एक दिन खौफे खुदा पैदा हुआ और कहा, यार ज्यादा लोगों को मार चुका हूँ, काफी लोगों को सताया हूँ, क्यों ना रब की बारगाह में तौबा कर लूं, हो सकता है अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। दिल में खौफे खुदा पैदा हो गया, किसी ऐसी बारगाह को तलाश करने लगा जिसके वसीले से अल्लाह इसके गुनाहों को माफ करके इसकी तौबा को कबूल कर ले। एक बारगाह में गया और जाने के बाद कहने लगा, हुजूर मैं अपने गुनाहों से तौबा करना चाहता हूं। वहां जो बुजुर्ग मौजूद थे उन्होंने कहा, तेरा गुनाह क्या है? उसने कहा, यही 99 लोगों को कत्ल कर चुका हूं और काफी मालो जर में लूटा हूं, लूटने का मेरा काम है। वो बुजुर्ग जलाल में आ गए और कहने लगे, 99 लोगों को कत्ल करके अब भी तुझे तौबा की उम्मीद है? यहाँ से चला जा, वरना अल्लाह का अज़ाब तेरे ऊपर नाज़िल होगा और उसमें मैं भी पिस जाऊंगा, मैं भी आ जाऊंगा। वो इंसान जब वहां से जाने लगा तो उसे ख्याल आया कि 99 लोगों को तो पहले ही कत्ल कर चुका हूँ और जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो कम से कम 100 का आंकड़ा ही पूरा कर लूं। उसने तलवार निकाली और उन बुजुर्ग को भी कत्ल कर दिया। फिर घर चला गया, अपने काम में मशगूल हो गया, जिंदगी गुजरती रही। एक दिन फिर दिल में खौफे खुदा पैदा हुआ, सोचने लगा, यार 100 लोगों का कातिल हूँ, कितने लोगों को सताया हूँ, कितना मालो जर लूटा हूँ, क्यों ना मैं अपने गुनाहों से तौबा करूं। फिर एक बुजुर्ग की बारगाह में गया और जाने के बाद कहने लगा, हुजूर 100 लोगों को कत्ल किया हूँ, क्या मेरे तौबा की कोई उम्मीद है? तो वो बुजुर्ग कहने लगे, ये सामने वाली जो बस्ती है उसमें अल्लाह के वली रहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह।
اللہ کے ولی کا ایک گروپ رہتا ہے، تو ان کے پاس چلا جا، ان کی صحبت میں رہ، اور وہ جیسے کہیں ویسے عبادت و ریاضت کر، انشاءاللہ اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک سبحان اللہ بہت بڑا ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑے بڑے گنہگاروں کو بخشا ہے، تجھے بھی بخش دے گا، بس سامنے والی بستی میں جو اولیاء اللہ رہتے ہیں وہاں چلا جا۔ یہ انسان اپنے دل میں اس بستی میں جانے کا ارادہ کیا، اور ابھی چلا ہی تھا اور آدھا ہی منزل اس نے طے کیا تھا کہ موت کا وقت آ گیا۔ اور آپ کو پتا ہے جب موت کا وقت قریب آتا ہے پھر کوئی دوا کوئی دارو اثر نہیں کرتی، اور نہ انسان کو مہلت دی جاتی۔ فوراً روح نکالنے والا فرشتہ آیا اور اس نے اس کی روح نکالی اور لے کے چلا گیا۔ جسم زمین پر گر گیا، ادھر جنت سے رحمت کے فرشتے اور دوزخ سے عذاب کے فرشتے اس کو لینے کے لیے آگے۔ جنت کی فرشتے کہہ رہے ہیں اسے میں لے جاؤں گا، دوزخی فرشتے کہہ رہے ہیں نہیں میں اسے لے جاؤں گا۔ جنتی فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی طرف جا رہا تھا، اللہ کے ولی کے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، اس لیے یہ اللہ والا ہے، اسے جنت میں لے کے جاؤں۔ جہنمی فرشتے کہنے لگے 100 انسانوں کا قاتل ہے، اسے کہاں لے کے جاؤ گے، اس کا ٹھکانہ تو جہنمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا، وہ آیا اور کہنے لگا بھائی تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو، تمہارا میٹر کیا ہے؟ انہوں نے بتایا اپنا میٹر کی بات یہ ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ جہنمی فرشتے کہنے لگے 100 انسان کو قتل کیا ہے، جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ جنتی کہنے لگے نہیں، یہ اللہ کے ولی کے پاس جا رہا تھا، اسے جنت میں لے کے جائیں گے۔ اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسانی شکل میں آیا تھا اس کو الہام کیا اور کہا کہ فیصلہ ایسے کرو کہ زمین کو ناپو، زمین کو ناپو، یہ جس گاؤں سے قریب ہو، جہاں سے آ رہا ہے اور جہاں جا رہا ہے، جو گاؤں قریب ہو اسی حق میں فیصلہ سنا دینا۔ زمین ناپی گئی، زمین ناپی گئی، اور ناپنے کے بعد جب دیکھا گیا تو ایک بالشت زمین جہاں جا رہا تھا اولیاء اکرام کے گاؤں کی طرف قریب پائی گئی۔ فوراً فیصلہ ہو گیا کہ یہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنتی بنا دیا ہے۔ جنتی فرشتوں اسے لے کے جاؤ، بے شک سبحان اللہ، جنتی فرشتوں اسے لے کے جاؤ۔ اور اختلاف روایت کے ساتھ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو فرمایا، اس زمین کو جہاں مرا تھا اور ولی کے گاؤں کے درمیان جو زمین تھی اس سے اللہ نے فرمایا اے زمین قریب ہو جا، سکڑ جا، اور وہ زمین جہاں سے آیا تھا اس سے فرمایا کہ تو دور ہو جا۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ابھی وہ چلا ہی نہیں تھا، یعنی چلا ہی نہیں تھا، صرف وہ ایک بزرگ سے پوچھا تھا اور کھڑا تھا، ابھی قدم اٹھایا ہی نہیں تھا، صرف اس کے دل میں ارادہ تھا کہ اللہ کے ولی کے پاس جا کے اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی ہونے کا فیصلہ دے